الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں باواز بلند شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کا ہزارہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے گزشتہ رات شب بیداری کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بندے گزشتہ رات اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے تائب ہونے کے لیے استغفار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور گزاری ہوئی رات اور ان کی شب بیداری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ مہینہ جسے ہم اور آپ شعبان المعظم کے نام سے جانتے ہیں، عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لفظ شعبان عربی نام ہے، شعبان عربی نام ہے۔ ہم لوگ تو شب برات کہہ دیتے ہیں، جبکہ شب برات ایک رات ہے، فقط ایک رات کو شب برات کہتے ہیں، مگر اس کی نسبت پورے مہینے پہ لگا دیتے ہیں کہ شب برات کا مہینہ چل رہا ہے۔ حقیقت میں اس مہینے کا نام عربی میں کیا ہے؟ شعبان ہے۔ تو شعبان عربی نام ہے، تو شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ کیا ہوئی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لفظ شعبان لفظ عربی گرامر شعب سے بنا ہے، شعبن، اور شعب کے معنی شین عین با۔ شعب کے معنی آتے ہیں شاخ در شاخ۔ شاخ سمجھتے ہیں درخت لگاتے ہیں تو درخت میں دیکھا ہوگا مختلف شاخیں نکلتی ہیں۔ جب اس کا ایک پلانٹ آپ لگاتے ہیں، پلان اس کا لا کے لگاتے ہیں، چھوٹا سا پودا، تو دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے پھر اس کے اندر انکریز ہوتا ہے، اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک شاخ نکلتی ہے، پھر دوسری شاخ، پھر تیسری شاخ، اس طریقے سے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے شاخ کے ذریعے سے۔ تو شعبان کو شاخ کہا جاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، شاخ در شاخ، یعنی اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں نیکیوں کی شاخیں نکلتی ہیں۔ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کے ثواب کی شاخیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کئی نیکیاں اس کی شاخ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا فضل ہے، وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ دیگر قوموں کی جو عمر ہوا کرتی تھی، ان کی عمر بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، تو اعمال خیر کرنے کی توفیق بھی بہت مل جاتی تھی۔ امت محمدیہ کی عمر کم ہے، اس لیے اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اپنے بندوں کے معاملے میں امت محمدیہ میں جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا فضل اس طور پر ہے کہ ان کو عمر کم دی گئی، مگر نیکیوں کے لیے مختلف مواقع فراہم کیے گئے کہ آپ کو شارٹ ٹرم جینا ہے، آپ کا لمیٹیشن بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ کوئی 40 سال جی رہا ہے، کوئی 30 سال جی رہا ہے، کوئی 50 سال جی رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ مختلف صورت، شب برات کی شکل میں، رمضان المبارک کی شکل میں،
لیلۃ البراء کی شکل میں، شب قدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے کہ نیکی تو اس کی تھوڑی ہوگی، مگر کیوں نہ ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ نیکی تھوڑی ہو اس کا اجر بڑھ جائے، نیکی مختصر ہو اس کا ثواب بڑھ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس لیلۃ البراء، جس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، ہم لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں، بہت سارے لوگ صبرات بولتے ہیں، تو صبرات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شب برات ہے، مگر چونکہ اردو میں لکھا تھا بارات کی طرح ہے تو ہم لوگ شب بارات سمجھ جاتے ہیں، اصل میں یہ شب برات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس طریقے سے معاف کرتا ہے، لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اسی لیے برات ہو گئی، یعنی چھٹکارا، برات مطلب چھٹکارا، تو جہنم سے چھٹکارا، گناہوں اور معصیت سے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کو چھٹکارا دے دیتا ہے جہنم سے، اسی لیے اس کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں شبرات نہیں کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو لیلۃ المبارکہ حدیث کے اندر یا پھر لیلۃ البراء کہا جاتا ہے۔ تو بڑا فضل ہے اللہ کا کہ اپنے رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہیلہ اور بہانہ تلاشتا ہے۔ تو یہ شب برات بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ ایک رات ہم جگتے ہیں اور پوری زندگی کی مغفرت کرا لیتے ہیں۔ جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ تو شب بیداری کرتے ہیں، اور جو اہمیت نہیں جانتے ہیں وہ آپس میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کے اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جبکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا، ابن ماجہ کی حدیث، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو عبادت کرو، اور یہ باب بھی جو باندھا گیا حدیث کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، باب ما جاء فی نصف شعبان کے نام سے ٹاپک تیار کیا گیا حدیث کے اندر۔ ابن ماجہ نے کیا کیا؟ عنوان تیار کیا، اور عنوان کیا قائم کیا؟ باب ما جاء فی نصف شعبان، کہ نصف شعبان مطلب 15ویں شعبان کے رات کی جو فضیلت ہے اس کے نام پر محدثین نے عنوان قائم کیا، ٹاپک تیار کیا، اور اس ٹاپک کے زمرے میں یہ حدیث لائی، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات میں کیا کرے؟ عبادت کرے، قیام کرے، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھے۔ تو یہ رات کی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا ایکسیپٹ ہے اور ایکسیپٹیبل ہے اور قابل قبول ہے، اللہ بڑا پسند فرماتا ہے کہ بندہ، اور ایک اور فضیلت ہے، فضیلت ہی در فضیلت ہے، عام دنوں میں اللہ رب العزت رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر جلوت فرماتا ہے، پہلے آسمان پر کیا کرتا ہے؟ جلوت فرماتا ہے پہلے آسمان پر۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد سے ہی، یعنی غروب شمس سے ہی پہلے آسمان پر آ کر کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے رزق دے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے اس کی بخشش کر دوں؟ اللہ خود پکارتا ہے، جبکہ یہ چیز ہر شب ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں۔ تو جو لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر شخص تو تہجد پڑھتا نہیں ہے، تو یہ بیچارے جو رات میں سوتے رہتے ہیں اور میری اس رحمت سے محروم ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے تہجد کے لیے بہت کم لوگ اٹھتے ہیں، 100 میں اگر بات کی جائے تو 5% ایسے لوگ ہوں گے جو تہجد کے لیے اٹھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی تہجد کو قبول فرمائے، مگر 95% ایسے لوگ ہیں جو نہیں اٹھتے ہیں، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے مغفرت کے لیے، معافی کے لیے۔ حدیث کے اندر روایت موجود ہے کہ ہے کوئی جس کو جو مجھے معافی مانگے مجھ سے اور میں معاف کر دوں، وہ بادشاہ ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم خود ڈرتے رہتے ہیں کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں، وہ بادشاہ خود ہی پہلے سے تیار ہے، آؤ ہم معافی مانگو ہم معاف کر دیں۔
تم آؤ معافی مانگو اور ہم معاف کر دیں، وہ پہلے سے تیار ہے۔ مگر اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ہر شخص رات میں تو اٹھے گا نہیں، لاؤ اس کے لیے ایک موقع دے دی جائے، لاؤ اس کے لیے ایک لیلۃ المبارکہ کے طور پر ایک رات عطا کر دی جائے کہ جس میں یہ میرا بندہ جو رات میں اٹھ نہیں پاتا ہے، مغرب میں تو سب جگتے ہیں، مغرب کے وقت، مغرب سے عشاء کے درمیان کوئی نہیں سوتا۔ اب کوئی اتنا بڑا منحوس ہوگا جو مغرب کے وقت سو جائے، وہ اللہ تعالیٰ توفیق اس سے عطا فرما دے، مگر مغرب کے وقت کوئی نہیں سوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ نعمت مغرب سے عطا کیا کہ مغرب کے وقت سے ہی، یعنی غروب آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، یہاں تک کہ طلوع صبح صادق شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور بندے کیا کرتے ہیں؟ کوئی موٹر سائیکل پہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی ٹوٹو پر پورا گروپ بنا کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ ارے اللہ بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے، اللہ بیٹھا ہے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، اور اتنی قیمتی رات کو ہم ٹوٹو میں گھوم گھوم کے گزار دیتے ہیں، بائک پر سوار ہو کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اس رات کے بارے میں فضیلت آئی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں رات کے وقت تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت مروی ہے، جب حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بستر پر سرور کائنات نہیں ہے، چونکہ عورت تو عورت ہوتی ہے۔ اب ذہن میں بہت ساری باتیں پیدا ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور زوجہ کے کمرے میں تشریف لے گئے ہوں، کیونکہ بیویاں تھیں اور سبوں کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج مطہرات آپ کی تھیں، اللہ کے رسول نے سبوں کے لیے باری متعین کر دیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ گمان لاحق ہوا، وہ بستر سے اٹھیں، پہلے تو جا کر کے جہاں گمان تھا وہاں تلاشی، اس کے بعد دیکھا کہ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ ہیں۔ گئی، سرور کائنات نے کہا عائشہ تم یہاں؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ آپ شاید کسی دوسری ازواج مطہرات کی کمرے میں تشریف لے گئے۔ تو سرکار نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کمرے سے باہر اللہ گئے تھے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول ہٹے تھے نا، تو گمان، بدگمانی کا خیال تو رسول اللہ کے تعلق سے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیا عائشہ تمہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ سرکار نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ حدیث کے اندر اگر کوئی لفظ آیا ہے تو اس لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا، اپنے بارے میں خود کو مخاطب کرتے۔ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ حدیث کی عبارت، کیا اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ معاملہ تو رسول اللہ کا تھا، مگر رسول اللہ نے اللہ کو بھی شامل کیا۔ پتہ یہ چلا یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے اور امت کے لیے ایک میسج ہے کہ رسول اللہ کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ کا ہر قدم اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کی ہر فکر اللہ کی فکر ہے، رسول اللہ کا ہر لفظ اللہ کا لفظ ہے۔ تو رسول اللہ کے بارے میں بدگمانی اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بدتمیزی اور بے ادبی اللہ کی شان میں بدتمیزی اور بے ادبی ہے، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کے کلمات گویا کہ اللہ کے ساتھ اہانت کے کلمات ہیں، یعنی رسول اللہ کو اگر کچھ کہا تو وہ رسول اللہ کو نہیں کہا، در حقیقت اس نے اللہ کو کہا۔ تو اس لیے یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، یہ لفظ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب نزول فرماتا ہے، نزول جلوت فرماتا ہے آسمان دنیا پر اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ایک روایت ملی جس روایت کی بنیاد پر محدثین نے اور خاص طور سے عارفوں نے، صوفیوں نے، کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ ولی میں اور عالم میں کیا فرق ہے؟ اس لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کے ولی میں اور ایک عالم میں جو حدیث کا علم رکھتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، تفسیر کا علم رکھتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
بڑا اچھا جواب اس صوفی نے دیا. عالم اور صوفی میں فرق بتایا. فرمایا گیا کہ صوفی وہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی حدیث فضیلت کے تعلق سے آتی ہے، فضیلت کی حدیث ہے نا، مختلف فضیلتوں کی احادیث ہوتی ہیں، تو فرمایا گیا کہ جب کسی عالم کے پاس فضیلت والی حدیث آتی ہے تو وہ عالم اس کے صحیح ہونے میں اور ضعیف ہونے میں ریسرچ شروع کر دیتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے کہ مستحسن ہے کہ حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر. حدیث کی بہت ساری کیٹیگری ہیں. ایک حدیث صحیح ہے، ایک حدیث صحیح لذات ہی ہے، ایک حدیث صحیح لغیر ہی ہے، ایک حدیث کا تعلق حسن سے ہے، ایک حدیث کا تعلق حسن لغیر ہی سے ہے، ایک حدیث کا تعلق جو ہے کہ وہ ضعیف سے ہے، اور ایک حدیث کا تعلق مختلف ضعیف ملا کر کے اگر اس کا درجہ تواتر تک پہنچتا ہے تو اس کا حکم جو ہے کہ وہ حسن تک پہنچتا ہے. تو یہ حدیث کی کیٹیگری ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک عالم کو جب کوئی حدیث پہنچتی ہے تو وہ حدیث کے اس چکر میں لگ جاتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، پہلے چیک کریں، عمل نہیں کرتا. وہ حدیث کے صحیح ہونے میں لگ جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، اسماء الرجال میں چھان بین شروع کرتا ہے. مگر صوفی کے بارے میں اس نے فرمایا کہ صوفی وہ ہے کہ جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے، جب وہ اللہ کے رسول کا نام سنتا ہے، جو ہی نام سنتا ہے اس کے عمل میں لگ جاتا ہے. اس کی پوری زندگی تحقیق میں گزرتی ہے، اس کی پوری زندگی ریسرچ اور تحقیق میں گزرتی ہے. ایک اللہ کے ولی اور ایک عارف کی پوری زندگی اس حدیث پر عمل کرنے پر گزرتی ہے. فرق سمجھیے، وہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. تحقیق کرنا خراب بات نہیں ہے، ریسرچ کرنا، مگر انہوں نے فرق بتایا عارف میں اور عالم میں. فرق کیا ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوا وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ حدیث کے اسماء الرجال پر اس کی نظر نہیں ہوتی، اس کو بس یہ سنائی دیتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. اس کے ذہن میں بس ایک بات کھٹکتی ہے کہ میرے نبی نے لب کشائی فرمائی ہے، اور وہ بس وہ سن کر کے اس پر عمل شروع کرتا ہے. تو جتنی اس کی عمر ہوتی ہے، وہ 30 سال یا 40 سال اس کی زندگی ہو، جب تک وہ باقاعد حیات ہوتا ہے اس کی پوری زندگی عمل میں گزرتی ہے، وہ اس حدیث کا فائدہ لیتے رہتا ہے. اور ایک عالم پوری زندگی اس کی تحقیق میں لگ جاتا ہے. اب پتہ چلا 30 سال کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ حدیث تو صحیح تھی. اب غور کیجیے گا، 30 سال کے بعد معلوم ہوا، چونکہ علم تو بہت وسیع چیز ہے نا. آج کل لوگ ڈائریکٹ پوچھ دیتے ہیں کہاں لکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا صحیح ستہ کا مطالعہ کر کے بیٹھے. کہاں لکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابن ماجہ کی پوری حدیث آپ کو ازبر ہو، نسائی کی پوری حدیث ازبر ہو، داؤد شریف کی پوری حدیث ازبر ہو، بخاری شریف کی پوری حدیث ازبر ہو، مسلم شریف کی پوری حدیث ازبر ہو، ترمذی شریف کی پوری حدیث ازبر ہو، بیہقی کی پوری حدیث ازبر ہو، مسند کی پوری حدیث ازبر ہو. یہاں تک کہ الغرض حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کتابوں میں اور حدیث میں اس نے غوطہ لگایا ہوا ہو، اور تمام حدیث اس کے سامنے آئینہ کی طرح آیا ہو. اتنا مطالعہ کرنے میں اس کی موت آ جائے گی. ارے عالم بھی نہیں کر پائے گا بھائی. اتنی احادیث ہیں کہ اس کا مطالعہ ایک عالم نے کہا کہ حقیقت میں ریسرچ تک پہنچنے کے لیے میں نے 50 سال لگایا. کتب احادیث کے اندر تحقیق میں نے 50 سال لگایا، تب جا کر کے حقیقت سامنے آئے. تو 50 سال تو تحقیق میں گزر گیا، عمل کب کیے؟ تو جب اس کو معلوم ہوا 30 سال کے بعد کہ یہ حدیث تو صحیح تھی، اور ہم نے 30 سال کس میں لگا دیا؟ تحقیق میں، ریسرچ میں. اسماء الرجال پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی. سمجھیے گا بات کو، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی حدیث اکارڈنگ ٹو کنٹینٹ یعنی اکارڈنگ ٹو متن غلط نہیں ہوتی. حدیث کے اندر حکم صحیح ہونے کا اور ضعیف ہونے کا یا حسن ہونے کا، حسن لذاتی یا حسن لغیری، جو پوری ترتیب ہے حدیث کی، یہ حکم اس وقت لگتا ہے جب حدیث کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے. یعنی جو روایت کرنے والی جو تعداد ہے نا،
فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. یہ جو راویوں کی جو فہرست ہے، ان راویوں کے ثقہ ہونے اور غیر ثقہ ہونے میں حدیث پر صحیح اور غیر صحیح کا حکم لگتا ہے. بذات خود حدیث غلط نہیں ہوتی. اب میں نے یہاں تقریر کی یا ایک مختلف لوگ بیٹھے ہیں، ہر شخص کا آئی کیو لیول 120 پلس نہیں ہوگا. ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر شخص کا آئی کیو لیول 110 پلس نہیں ہوگا. کسی کا آئی کیو لیول 80 ہوگا، 75 بھی ہو سکتا ہے اور 65 بھی ہو سکتا ہے. ایوریج میں 80 سے لے کر کے یا 85 سے لے کر کے 110 تک، 110 تک اس کا آئی کیو لیول ایوریج میں آتا ہے. مگر اس میں ضروری ہے کہ ایک کا 120 بھی ہو، ایک کا اور زیادہ ایکسلنٹ ہو 130 بھی ہو. تو جس کا جتنا آئی کیو لیول اسٹرانگ ہوگا وہ بات کو اتنا ہی کیچ کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابھی میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد آپ خود آپس میں پوچھئے ایک دوسرے سے کہ مولانا نے جمعہ میں کیا بیان کیا. آپ دیکھیے گا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو من و عن میری باتوں کا ٹرانسلیٹ کریں گے. جیسا میں نے بیان کیا ہے ویسے ہی وہ بیان کرتے بہت کم ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے جس کا آئی کیو لیول 120 سے پلس ہوگا، وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں، پوری بات سن کر کے ایک دم ترجمانی کر دیں گے. مگر کچھ ایسے بھی بیچارے ہوں گے جو پوری بات نہیں بیان کر پائیں گے، کچھ بات کریں گے، کچھ بات چھوڑ دیں گے. چونکہ یادداشت اتنا مضبوط تو ہے نہیں کہ جتنی بات میں کر رہا ہوں ایک دم بالترتیب آپ کو وہ بات ذہن میں ہو. تو یہاں پر تو ڈائیورسٹی ہو گئی اتنے لوگوں میں. بھائی مسجد میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 300 ہوں گے، 400 ہوں گے، بہت ہوں گے تو 500 ہوں گے. ان 500 لوگوں میں میری بات کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مختلف لوگ ہو گئے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کہنے والا شخص میں اکیلا، سنیے گا میں صرف کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کہنے والا شخص میں اکیلا، سمجھنے والوں میں ڈائیورسٹی ہے، سمجھنے والوں میں لوگوں کی فکر الگ الگ ہے، سمجھنے والوں میں کیچ کرنے کی کیپیسٹی الگ الگ ہے. اب ہر لوگوں نے اپنی اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے میری بات کو سمجھا بھی ہوگا اور سمجھ کر کے ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو میری بات کو مکمل نہیں سمجھے ہوں گے. کچھ ورڈ شاید میرے ٹف ہوں، جبکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظ میں آپ کو سمجھاؤں، کوشش کرتا ہوں، یہ میری کوشش رہتی ہے. ورنہ آج سے 10 سال پہلے کی تقریر اگر میری سنیے گا آپ تو شاید کہ آپ کو کچھ پڑھنے نہ پڑے، چونکہ نئی نئی فراغت ہوئی تھی. اب فارغ ہونے کے بعد زبان میں خالی عربی اور اردو کے جامع الفاظ ہی تھے. ہمارے والد صاحب نے کہا کہ ذرا سا کنٹرول کیجئے، یہ آسان لفظ بولیے تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ تقریر اس لیول کی ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ کوئی سمجھے گا ہی نہیں. تو میں نے کوشش کی عام الفاظ استعمال کرنے کی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو اب یہاں پر چونکہ آسان لفظ میں تقریر ہو رہی ہے، پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو میری بات کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھے ہوں گے. باہر جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ترجمانی کر دے. تو ویسے ہی راویوں میں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی تو تمام صحابہ میں سبوں کا آئی کیو لیول تو برابر نہیں تھا. اس میں کوئی ابن مسعود جیسی شخصیت بھی تھی، کسی کی شخصیت حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت بھی تھی، اس میں حضرت ابو ذر غفاری جیسی شخصیت بھی تھی، اور اسی میں حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی تھی. تو ان کے آئی کیو لیول کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کے علی دروازہ ہیں، اس شہر کے علی دروازہ ہیں. تو میرے علم تک پہنچنے کے لیے مولا علی کے دروازے پر دستک دینا ہوگا. تو اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ الگ الگ لیول کے تھے، علم بھی الگ الگ تھا. ابن مسعود تمام صحابہ میں بڑے فقیہ تھے، مگر اللہ کے رسول کی حدیث اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے رسول کی حدیث کی تشریح کرتے تھے، تو اتنے صحابہ تھے. سب صحابہ تو عالم نہیں تھے، اس میں غیر عالم بھی تو تھے کہ نہیں تھے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود عالم تھے، حضرت عبداللہ بن عمر عالم نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں کے علم کا جب موازنہ کیجئے گا تو تمام محدثین کے نزدیک جو مقام حضرت عبداللہ ابن عباس کا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تھا، وہ مقام حضرت عبداللہ ابن عمر کا نہیں تھا علم کے معاملے میں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول سے جو انہوں نے روایت کی ہے دونوں میں فرق تو ہوگا نا. تو فرق آتا ہے راویوں میں. پھر یہاں صحابہ سے بات شروع ہوئی. سب سے پہلے حدیث صحابہ نے سنی، آپ نے تو نہیں سنی. کیا محمد جان صاحب جا کے تو نہیں سنے تھے؟
کہ جمشید ملک صاحب جا کے سنے تھے؟ کوئی نہیں، صحابہ نے سنا، اور صحابہ نے سنا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو سکھایا۔ تو یہ ترتیب جو آ رہی ہے سننے کی ترتیب، اسی کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ حدیث ایک ہے، حدیث کے سماعت میں فرق ہے۔ ایک حدیث صحابہ سن رہے ہیں، پھر اس صحابہ میں بھی مختلف ہیں، کوئی عالم صحابہ ہیں، کوئی غیر عالم ہیں، کوئی عالم تو ہیں مگر ذہانت کمزور ہے، ایک عالم نہیں ہے مگر ذہن مضبوط ہے، اس کی روایت کو لی جائے گی۔ تو محدثین کے نزدیک اخذ حدیث میں یہ اصول تیار کیا گیا ہے کہ حدیث اس سے لیں گے اور اس کی حدیث کو پریفرنس دیں گے جس کی میموری اسٹرانگ ہو، جو لوگوں کے نزدیک میں جھوٹا تصور نہ کیا جاتا ہو۔ حاجی نگر میں اگر کوئی روایت بیان کرے تو پہلے ہم یہ تحقیق کریں گے کہ بیان کرنے والا کون ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں، کہیں حاجی نگر کا وہ جھوٹا شخص تو نہیں کہ وہ کوئی بات، یہ پروپیگنڈا تو ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو یہاں بیان کچھ اور ہو گیا۔ تو یہ غور کیا جاتا ہے کہ کہنے والا کتنا سچا ہے، تو ہم کہنے والے کو دیکھتے ہیں، کہنے والا سچا ہوگا اس کی بات مانی جائے گی، اور کہنے والا جھوٹا ہوگا اگر وہ صحیح روایت بھی پیش کر رہا ہے تو سماج کے لوگ اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ اصول ہے، کریں گے۔ آپ کے سماج میں کوئی ایسا جھوٹا شخص ہو اور کبھی غلطی سے سچ بول دے، آپ نہیں مانیے گا، بالکل نہیں مانیے گا، یہ آپ نے دل سے پوچھیے۔ تو ویسے ہی حدیث میں ثقہ راوی، اسی کا نام ثقہ راوی ہے، یہ ٹرمولوجی ہے۔ اب ثقہ راوی بولوں گا تو آپ نہیں سمجھ پائیے گا، اسی لیے میں اس کو کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ ثقہ راوی ہے کہ نہیں، روایت کرنے والا ثقہ ہے کہ نہیں، جھوٹا تو نہیں، کذاب تو نہیں۔ تو بہت سارے ایسے راوی ہیں جن کے اوپر محدثین نے کذاب کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، یہ غلط باتیں بیان کرتا ہے۔ اب جیسے وہ واقعہ سنا ہوگا، بہت سارے شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں بہت کھلے عام طور پر کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر جلایا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر جلایا گیا، اور جلانے والے کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں حضرت عمر کی جو ذات ہے اور جو حضرت عمر کی شان ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور عمر کے اوپر رضی اللہ عنہ کے اوپر اتنا بڑا الزام کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر جلایا گیا۔ سیوان میں پروگرام میں گیا تھا، وہاں ایک لڑکا ہے دانش نام کا، اس نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا، اس نے کہا کہ ہمارے اسکول میں بچے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، بڑا لائق بچہ ہے وہ، کچھ بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے میسج کرتا ہے۔ مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو علم کے تلاش میں ہوتے ہیں، آپس میں بحث نہیں کرتے، کوئی جاہلوں سے سوال کر دیتا ہے کہ یہ صحیح بات۔ ابھی کچھ دن پہلے خبر ملی کہ ایک شخص نے ہمارے مؤذن صاحب سے پوچھا کہ شب برات کا صحیح بات، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ پوچھو ہم سے، آ کے ہم سے تحقیق کرو، ہماری بات کو سمجھو، میں ڈیفائن کروں گا۔ آپ عام لوگوں سے پوچھیے گا مؤذن صاحب کو کیا معلوم بیچارے کو۔ وہ دانش بیچارہ، اس کے ساتھی جو تھے وہ شیعہ بچے تھے، اسکول میں وہ جاتا تھا، اس کے ساتھ لوگوں جو بچے ہوتے تھے وہ برا بھلا کہتے تھے سنیوں کو، اور کہا کہ بھائی تم لوگ سنی ہو، تم لوگ صحابہ کو مانتے ہو، دیکھو تو حضرت عمر نے تو ایسا ایسا کیا، حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر جلا دیا۔ تو آپ غور کیجئے، فاطمہ الزہرا کا گھر جل گیا، اور علی شیر خدا جس کے رعب سے کافر تھراتے تھے وہ خاموش تھے۔ مولا علی کی ذات ایسی جس کو دیکھ کر کافر تھرا جاتے تھے، اتنا بڑا معاملہ ہو جائے اور علی خاموش رہے، اور یہ توقع نہیں کی جا سکتی حضرت عمر فاروق کی ذات سے، یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ ایسا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایسا کیا ہوگا؟ بالکل نہیں، میں تو نہیں کرتا۔ تو میں نے تحقیق شروع کی، اس نے حدیث پیش کی کہ یہ حدیث اس نے بیان کیا ہے، اور کہا کہ مختلف سنیوں کے کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، اس نے یہاں کہا۔ اب جب اس نے کہا کہ سنی علماء کی کتابوں میں موجود ہے، سنی محدثین کی کتابوں میں موجود ہے، اب وہ بچہ بڑا پریشان ہوا، اس نے مجھے فون کیا اور کہا قسم دے کر کے، میں نے اس کے علم کے شوق کو دیکھ کر کے بڑا عشش کیا، اس نے میرے پاس وہ میسج موجود ہے، وہ میسج اس کا موجود، اس نے مجھے قسم دی کہ حضرت مجھے سمجھائیے یہ کہاں تک درست ہے۔ میں نے اس کے علم کے شوق کو دیکھ کر کے بڑا تعجب کیا، واقعی ماننا پڑے گا یہ کم بچہ 18-19 سال ہوگا میرے خیال سے، اس کی عمر 18 سال ہوگا شاید۔ تو اب وہ بچہ اتنا علم کا شوق، اس نے مجھے قسم دی کہ مجھے سمجھائیے، خیانت مت کیجئے گا۔ تو ہم نے کہا نہیں، اس بچے کے اندر شوق ہے۔ میں نے تحقیق کی،
اس حدیث کے راویوں پر میں نے حدیث میں آپ کیسے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیجیے گا، حدیث کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے، جو میں نے ابھی اسماء الرجال کا نام دیا. میں نے جب تحقیق شروع کی تو مجھے معلوم ہوا اس میں عبان نام کا ایک راوی ہے. کون؟ عبان. اس کے بارے میں جب میں نے پتہ لگایا تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ اس عبان راوی کے اوپر شیعہ کے عالموں نے کذاب کا فتویٰ لگایا ہے. اس عبان راوی کے اوپر شیعہ کے عالموں نے، ارے ہمارے عالم کو چھوڑ دیجیے آپ، محدثین ہمارے جو ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان کو چھوڑیے، شیعوں کے عالم نے عبان راوی کے اوپر کذاب کا مطلب جھوٹا، من گھڑت روایت بیان کرنے والا کذاب کا فتویٰ لگایا. مجھے ہنسی آئی کہ دیکھو کیسے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں سنی حضرات میں بھی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ دیا، مگر جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کذاب راوی ہے، یہ حدیث گڑھ گڑھ کر بیان کرتا ہے، حدیث کو گڑھ گڑھ کے بیان کرتا ہے. اسی لیے یہ جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، اور وہ محدثین کا زیادہ احسان ہے جو محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے، کہ حدیث کے اندر کون حدیث صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون کس کا راوی کیسا ہے، انہوں نے ڈیفائن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. بڑا احسان ہے ان کا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت نہیں ہے، بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ اب اس بات کو کمپلیٹ کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.